میں پیارے نبی کی وفات کے صدمے پہ نہیں رو رہی ہوں، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ پیارے نبی کی وفات سے علم کا وہ سلسلہ رک گیا جو جبریل امین کی آمد کی شکل میں صبح و شام ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتا تھا کہ کوئی سوال ہوتا اور جبریل امین فوراً آسمان سے اس کا جواب لے کر آتے۔ نبی کی وفات سے جبریل کی آمد کا سلسلہ رک گیا، نبی کی وفات سے آسمان سے نازل ہونے والا علم ختم ہو گیا۔ یہ چیز مجھے رلا رہی ہے۔ اس جواب کو سن کر ابو بکر کو رونا آ گیا، عمر کو رونا آ گیا۔ فَحَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ ام ایمن کے ساتھ ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی رونے لگے۔ ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک عورت ہوا کرتی ہے، بہت سچا جملہ ہے۔ تاریخ اس جملے کی تصدیق میں سینکڑوں ثبوت اپنے پاس رکھتی ہے۔ ہر کامیاب انسان کے پیچھے عورت ہوتی ہے۔ آج جن بڑی بڑی ہستیوں کے نام ہم لیتے ہیں، آج ہم جن بڑی بڑی ہستیوں کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، اور آج ہم جن بڑی بڑی ہستیوں کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، آپ نہیں جانتے یا بہت کم لوگ جانتے ان عظیم ہستیوں کے پیچھے عورت کا کردار مضمر ہے۔ آپ نے کہا قیامت کے قریب جزیرہ عرب میں بھی شرک لوٹ آئے گا، اور جب وہ پیشن گوئی آپ نے فرمائی تو کیا کہا؟ آپ نے خواتین کا تذکرہ کیا۔ آپ نے کہا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ قبیلہ دوس کی عورتیں ذی الخلصہ نامی بت کا طواف کرنے نہ لگ جائیں۔ زمانہ جاہلیت کا بت تھا یہ۔ قبیلہ دوس عرب کا مشہور قبیلہ تھا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا۔ پیارے نبی فرما رہے قیامت سے پہلے شرک لوٹے گا، اور شرک کے فتنے میں عورتیں بہت زیادہ ملوث ہوں گی۔ کیوں؟ اپنی کم علمی کی وجہ سے، علم سے دوری کی وجہ سے۔ اس لیے محترم ماں بہنوں، پڑھو 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 اور اپنے آپ کو بچاؤ ان فتنوں سے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بھائیوں، مجھے انتظامیہ نے خواتین سے متعلق بحث کرنے کا حکم دیا ہے یا درخواست کی ہے کہ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں، اس لیے کہ ہم سب خواتین کی تعلیم کے حوالے سے یہاں جمع ہیں۔ تو بات میں یہاں سے شروع کروں گا کہ خواتین کی تاریخ وہاں سے شروع ہوتی ہے اسلام میں جہاں سے غار حرا میں اسلام کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو شاید میں اپنے ایک کہنے میں بجا کہلاؤں گا، اور میں اپنے یہ کہنے میں درست رہوں گا کہ اسلامی تاریخ میں مرد سے پہلے عورت کا کردار نظر آتا ہے۔ پہلا کردار اسلام جب شروع ہوا، پیغمبر اسلام کی تاریخ جب شروع ہوئی، تو پہلا کردار جو نظر آتا ہے مرد سے پہلے عورت کا نظر آتا ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے پریشان ہو کر لوٹے تھے تو مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشکل گھڑی میں سہارا دیتے ہوئے، حوصلہ دیتے ہوئے وہ جو تاریخی جملے کہے تھے، کَلَّا لَن يُخْزِيَكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحق۔ یہ واقعہ بتاتا ہے اسلامی تاریخ شروع ہوتی ہے عورت کے کردار سے۔
औरत जब एक बीवी के रूप में थी, एक मिसाली और हमदर्द खातून बीवी के रूप में थी, इस्लामी तारीख शुरू हुई है औरत से। मर्द से पहले औरत ने अपना किरदार शुरू किया इस्लामी तारीख में। और जब आसमान से वही का सिलसिला जारी था, आसमान से वही नाजिल हो रही थी, जिब्रील अमीन सुबह आ रहे, शाम आ रहे, जिब्रील अमीन दिन वही लेके आ रहे, रात वही लेके आ रहे। इस वही को सुनने, इस वही को पाने, इस वही को याद करने का जो शौक़ मर्दों में नज़र आता है, अहद नबूवत को देखिएगा कि मर्दों के दोष बदोश इस जज्बे शौक़ में ख़वातीन भी नज़र आती। अगर एक तरफ आसमान से नाजिल होने वाली इस वही को असहाब रसूल अपने सीनों में महफूज कर रहे थे, तो वहीं तबक़े सहाबियात में उम्मे वरक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा जैसी सहाबिया भी थी, जिन्होंने आसमान से नाजिल होने वाले कुरान मजीद को, आसमान से नाजिल होने वाली वही को अपने सीने में महफूज कर लिया और सहाबियात में अव्वलीन हाफिज़ा कहलाई। और उनके हिफ्ज़ की बदौलत नबी ने उन्हें ये एज़ाज़ नसीब किया कि मदीने में जहाँ मस्जिद नबवी में 5 वक्त की नमाजें हुआ करती थी, वहीं उम्मे वरक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के अपने घर में 5 वक्त की नमाज हुआ करती थी। जब उम्मे वरक़ा औरतों की इमाम बनकर ख़वातीन की जमात का एहतमाम उनके घर में हुआ करता था, रज़ी अल्लाह अन्हा व अर्दा। और सोचिएगा कि ख़वातीन ने आसमान से नाजिल होने वाली इस वही को और आसमान से नाजिल होने वाले इस इल्म को किस संजीदगी से लिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, ये दोनों जलील क़द्र सहाबा, इन्होंने कहा कि चलो उम्मे ऐमन के पास चलते हैं। उम्मे ऐमन एक ऐसी जलील क़द्र सहाबिया हैं, प्यारे नबी भी कभी कभार उनके पास जाया करते थे। बड़े रुतबे वाली थी, बड़ी इल्म वाली थी, ज़ी इल्म थी। प्यारे नबी के इंतकाल के बाद कुछ तसल्ली पाने के लिए, कुछ तसल्ली देने के लिए अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने उम्मे ऐमन के घर का रुख किया। जैसे ही अबू बकर और उमर उम्मे ऐमन के घर पहुँचे, उम्मे ऐमन रोने लगी, ज़ारो क़ितार रोने लगी। अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने उम्मे ऐमन को तसल्ली दी और तसल्ली देते हुए कहा, समझो उन्होंने ये समझा कि प्यारे नबी के वफ़ात के सदमे से रो रही हैं। तो अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने उम्मे ऐमन को तसल्ली देते हुए कहा कि रोना मत, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह के पास जो नेमतें हैं यकीनन वो दुनिया की ज़िंदगी से बहुत बेहतर होगी। उम्मे ऐमन ने कहा, अबू बकर उमर सुनो, मैं प्यारे नबी की वफ़ात के सदमे पे नहीं रो रही हूँ, मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि प्यारे नबी की वफ़ात से इल्म का वो सिलसिला रुक गया जो जिब्रील अमीन की आमद की शक्ल में सुबह शाम हमें देखने और सुनने को मिलता था कि कोई सवाल होता और जिब्रील अमीन फ़ौरन आसमान से उसका जवाब लेकर आते और बहुत सारा इल्म जिब्रील अमीन की आमद पर हमें सुनने को मिलता। नबी की वफ़ात से जिब्रील की आमद का सिलसिला रुक गया, नबी की वफ़ात से आसमान से नाजिल होने वाला इल्म ख़त्म हो गया, ये चीज़ मुझे रुला रही है। इस जवाब को सुनकर अबू बकर को रोना आ गया, उमर को रोना आ गया। फ़हय्यजतहुमा अलल बुका, उम्मे ऐमन के साथ साथ अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा भी रोने लगे। मिसालें बहुत हैं, हवाले बहुत हैं कि अहद नबूवत में ख़वातीन साहबियात ने किस जज्बा और किस शौक़ से तालीम के मैदान में कदम बढ़ाए और तालीम के सिलसिले में क्या क्या कुर्बानियाँ दी। आप अहद नबूवत में जो बेदारी ख़वातीन में आई उसका नतीजा अहद ताबईन में देखिएगा, अहद सहाबा में देखिएगा। बहुत सारे वाक़ियात हैं। आपने खुतबा जुमा में 12 एक वाक़िया सुना होगा। एक मजलिस जमा थी और गुफ्तगू कौन कर रहे थे? गुफ्तगू अब्दुल्ला बिन मसूद जैसे जलील क़द्र सहाबी कर रहे थे। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह बहुत बड़े सहाबी हैं, बहुत अजीम सहाबी हैं, बड़े इल्म वाले सहाबी हैं। वो गुफ्तगू कर रहे हैं, मजलिस में मर्द भी मौजूद हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह उन्होंने दौरान गुफ्तगू फरमाया कि अल्लाह ताला ने गोदने वाली औरत पर और गुदवाने वाली औरत पर लानत भेजी है। वाशिमात और मुस्तौशिमात, जिसे अंग्रेज़ी में टैटूस बनाना कहते हैं, गैर मुस्लिमीन में उसका बहुत ज़्यादा रिवाज है, समझ रहे हैं, और ये अमल नापसंदीदा है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अल्लाह ने लानत भेजी है
گدنے والی عورت پر اور گدوانے والی عورت پر یہ کہنا تھا۔ خواتین میں سے ایک خاتون اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور عبداللہ بن مسعود سے کہتی ہے، عبداللہ بن مسعود، میں نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ نے گودنے والی عورتوں پر اور گدوانے والی عورت پر لعنت بھیجی، پورے قرآن میں کہیں نہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ مائی ہے، قرآن کے اندر ہے۔ خاتون نے کہا، عبداللہ بن مسعود، فاتحہ سے ناس تک پورا قرآن پڑھ چکی ہوں، کہیں نہیں ہے، اللہ نے کہیں لعنت نہیں بھیجے۔ اور واقعی آپ قرآن پڑھیے گا فاتحہ سے ناس تک، پورے قرآن میں کہیں آپ کو ایسی کوئی آیت نہیں ملے گی کہ جہاں اللہ نے کہا ہو کہ واشمات مستوشمات پہ میری لعنت ہے، گودنے والی عورت اور گدوانے والی عورت پہ میری لعنت ہے۔ کوئی آیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی۔ عورت بجا کہہ رہی تھی اور عبداللہ بن مسعود کہہ رہے تھے کہ نہیں ہے آیت ایسی۔ آپ داد دیجئے اس خاتون کی استحضار علمی کی، کتنا علم تھا اس خاتون کو، قرآن کو کس گہرائی کے ساتھ پڑھا تھا اس عورت نے، اور اس سے بڑھ کر اس عورت کو اپنے علم پر جو اعتماد تھا کہ مجمع عام میں، کسی تنہائی کی بات نہیں، مجمع عام میں چیلنج کر رہے ہو بھی کس سے کر رہی ہے؟ عبداللہ بن مسعود جیسے جلیل القدر اور عظیم ذی علم صحابی سے کر رہی ہے، اور کہہ رہی کہ پورا قرآن میں نے پڑھ لیا، پورے قرآن میں کہیں یہ آیت نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں اور یہ خاتون کہہ رہی نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود، اور دونوں کی بات صحیح تھی، عبداللہ بن مسعود کی بات بھی صحیح تھی رضی اللہ عنہ، خاتون صحابیہ کی بات بھی صحیح تھی۔ کیسے؟ وہ اس طرح، عبداللہ بن مسعود نے سمجھایا خاتون کو، کہا کہ مائی یہ بتاؤ، اللہ کے نبی نے تو لعنت بھیجی ہے نا؟ خاتون نے کہا وہ ہاں حدیث میں تو ہے، اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، حدیث میں ہے، یہ میں مانتی ہوں۔ کہا حدیث میں اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، اور قرآن میں تمہیں یہ آیت ملتی ہے نا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ کے نبی جو دیتے ہیں اسے لے لو، جس سے منع کرتے اس سے رک جاؤ۔ کہا کہ ہاں یہ آیت تو ملتی ہے۔ کہا اللہ کے نبی کا لعنت بھیجنا اور پھر قرآن کا یہ کہنا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ کے نبی کی لعنت دراصل اللہ کی لعنت ہے، جس پہ نبی لعنت بھیجیں گے یا اس پہ اللہ لعنت بھیج رہا ہے۔ یہ واقعہ بہت سارے سبق رکھتا ہے، اس میں بہت بڑا سبق یہ ہے، ایک خاتون صحابیہ کا استحضار علمی اور اپنے علم پر کیسا اعتماد ان صحابیہ کو تھا۔ اچھا پھر بھی یہ آزاد عورت، آپ کو معلوم ہے اس دور غلامی کا زمانہ تھا، مارکیٹ میں انسان جانوروں کی طرح خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ عورت جب غلام ہوتی تھی تو اسے لونڈی کہا جاتا تھا۔ جانتے ہیں لونڈی کا اسٹیٹس کیا تھا اس معاشرے میں، اس سماج میں؟ آج ہمارے گھر میں نوکرانی آتی ہے نا صبح برتن مانجنے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، جھاڑو دینے کے لیے، اس زمانے میں لونڈی کا اسٹیٹس اس سے بھی گرا ہوا تھا۔ یہ نوکرانی ہے جو ہمارے گھر آ رہی ہے، ہم ماہانہ تنخواہ دیتے ہیں، وہ تنخواہ لیتی ہے، کام کر کے جاتی ہے۔ لونڈی جسے کہتے ہیں اس کا اسٹیٹس تو اور زیادہ گرا ہوا۔ اسلام کے آنے کے بعد آزاد عورتیں تو آزاد عورتیں، خواتین میں تعلیم کے حوالے سے، علم کے حوالے سے اتنی بیداری آئی اور لونڈیوں میں پڑھنے کا اس قدر شعور بیدار ہوا۔ تاریخی کتب میں یہ واقعہ منقول ہے، علی بن حسین جو کہ زین العابدین کہلاتے ہیں، حضرت علی بن حسین ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے، ان کی لونڈی اس کے ہاتھ میں لوٹا تھا، وہ پانی انڈیل رہی تھی۔ علی بن حسین وہ اہل بیت میں سے ہیں، زین العابدین ان کا لقب ہے، حضرت علی کے نواسے لگتے ہیں۔ تو علی بن حسین وضو کر رہے ہیں اور ان کی لونڈی پانی انڈیل رہی ہے، اتنے میں یہ ہوا کہ لونڈی کے ہاتھ سے لوٹا چھوٹا اور نیچے گر کر ٹوٹا۔ علی بن حسین کو غصہ آ گیا، اس لیے کہ پانی سے ان کا دامن بھیگ گیا۔ حضرت علی بن حسین غصے سے اپنی لونڈی کو گھورنے لگے، غصے سے اپنی لونڈی کو دیکھنے لگے۔ لونڈی نے دیکھا کہ آقا بہت غصے میں ہے، تو لونڈی نے فوراً قرآن کی آیت کا ایک حصہ پڑھا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ کے بندے غصے کو پیا کرتے ہیں۔ یہ پڑھنے کی دیر تھی، علی بن حسین نے جو کہ غصے سے دیکھ رہے تھے فوراً سر جھکا لیا۔
लौंडी ने फौरन आयत का दूसरा हिस्सा पढ़ा, वलकाज़िमीन अल-ग़ैज़ वल-आफ़ीना अनिन-नास, अल्लाह के बंदे गुस्से को पीते भी हैं और लोगों को माफ़ भी करते हैं। अली बिन हुसैन ने सर उठा के कहा, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। लौंडी ने फौरन आयत का तीसरा टुकड़ा पढ़ा, वलकाज़िमीन अल-ग़ैज़ वल-आफ़ीना अनिन-नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह के बंदे गुस्से को पीते भी हैं, लोगों को माफ़ भी करते हैं और एहसान करने वालों से अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता है। ये पढ़ने की देर थी, अली बिन हुसैन ने कहा, जाओ मैं तुम पे एहसान करता हूँ, आज़ाद करता हूँ, आज से आज़ाद हो तुम। गैर मामूली वाक़ियात, एक लौंडी का इस्तेहज़ार इल्म, कुरान पर एक लौंडी की इतनी गहरी नज़र, उसके साथ एक वाक़िया होता है और अपने सिचुएशन के लिए कुरान से बरमहल बरजस्ता ऐसे इस्तिदलाल करती है। ऐसी रोशन मिसालें आपको सिर्फ इस्लामी तारीख़ में मिलेंगी। ये इस्लाम का एहसान अज़ीम है, ये इस्लाम का एहसान अज़ीम है। इस्लाम ने औरत को हर शोबे हयात में आगे बढ़ाया और इतना आगे बढ़ाया, इतना आगे बढ़ाया कि औरत का वो तक़द्दुस, औरत की वो अज़मत जिसको खोए हुए सदियां गुजर चुकी थी, इस्लाम के आने के बाद औरत की वो अज़मत रफ्ता लौट आई और फिर से ये औरत माँ बनकर, बीवी बनकर, बहन बनकर अपना किरदार अदा करने लगी। और हम आपको बताएं, औरत जब अपना किरदार अदा करने पे आती है ना, औरत जब समाज में अपना रोल अदा करने पे आती है, कभी माँ बनकर, कभी मिसाली बीवी बनकर, कभी बहन बनकर, तो वल्लाहिल अज़ीम वो इतने अजीम कारनामे अंजाम देती है, सैकड़ों मर्द मिलके भी एक औरत का मुकाबला नहीं कर सकते। औरत के किरदार में अल्लाह ने वो ताकत रखी। मशहूर जुमला है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत हुआ करती, हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत हुआ करती है। बहुत सच्चा जुमला है। तारीख इस जुमले की तस्दीक में सैकड़ों सबूत अपने पास रखती है। हर कामयाब इंसान के पीछे औरत होती है। आज जिन बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम हम लेते हैं, आज हम जिन बड़ी बड़ी हस्तियों की कुर्बानियों को याद करते हैं और आज हम जिन बड़ी बड़ी हस्तियों की खिदमत को खराज तहसीन पेश करते हैं, आप नहीं जानते या बहुत कम लोग जानते हैं, उन अजीम हस्तियों के पीछे औरत का किरदार मुज़म्मर है। औरत की मिसाल कैसी जानते हैं? फाउंडेशन का पत्थर है वो, बुनियाद का पत्थर है वो। दिखने वालों को सिर्फ बिल्डिंग दिखती है, फाउंडेशन का पत्थर दिखता नहीं है। जबकि ये इमारत उसी फाउंडेशन पे खड़ी है, उसी पत्थर पे खड़ी है। अगर वो पत्थर ना हो तो ये इमारत गिर जाए। औरत के किरदार की मिसाल भी ऐसी ही है। मर्दों ने जो कारज़ारे जिंदगी में रोल अदा किए हैं, इन मर्दों को हमेशा बनाया और तैयार किया है औरत ने। मैं एक मिसाल देता हूँ। हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह, आप जानते हैं इब्न हजर कौन है? इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह इस्लामी तारीख़ के अजीम मुहद्दिस, सही बुखारी के शारह। 3वीं सदी हिजरी में इमाम बुखारी ने सही बुखारी लिखी और उसकी शरह हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी ने 9वीं सदी हिजरी में की। सही बुखारी इतनी दकीक किताब, इतनी दकीक किताब, इतनी इल्मी किताब, लोगों ने कहा कि सही बुखारी की शरह एक फ़र्ज़ किफ़ाया था उम्मत पर, जिस फ़र्ज़ किफ़ाया को 5 सदियों बाद हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहिमहुल्लाह ने उम्मत की जानिब से अदा किया जब उन्होंने फ़थुल बारी लिखी। सही बुखारी की बहुत सारी शुरुआत हैं। सबसे आला शरह, सबसे मुनफरिद शरह और सबसे नुमाया शरह फ़थुल बारी इब्न हजर की। इब्न हजर इस्लामी तारीख़ में एक इनफरादियत रखते हैं। और आपको बताएं हम, इब्न हजर को इब्न हजर बनाया किसने? इब्न हजर यतीम थे, बचपन में माँ का इंतकाल हो गया, बचपन में माँ का इंतकाल हो गया। उनकी एक बड़ी बहन थी, उनका नाम था सित्तुर रकब। इब्न हजर की बहन ने अपने इस भाई को माँ के बाद संभाला। वाक़ियतन बहुत सारे घरानों में बड़ा भाई, कभी बाप जब चला जाता है तो बड़ा भाई बाप की जगह लेकर बाप का किरदार अदा करता है। और वैसे ही बहुत सारे घरानों में
ماں جب بچپن میں رخصت ہو جاتی ہے تو بڑی بہن وہ ماں بن کے جو ہے اپنی ذمہ داری ادا کرتی ہے۔ ابن حجر کو بنانے میں، سنوارنے میں، نکھارنے میں، پڑھانے میں، انہیں تراشنے میں، انہیں تراش کر ہیرا بنانے میں ان کی اس بہن ست الرکب کا کردار ہے۔ ابن حجر اپنی اس بہن کے بارے میں کیا لکھتے ہیں جانتے ہیں؟ چھوٹا سا جملہ کہا ابن حجر نے، لیکن اس چھوٹے سے جملے میں جو جذبات مضمر ہیں اپنی بہن کے لیے، ابن حجر نے اپنی بہن کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا یہ میری بہن بہن نہ تھی، وہی امی بعد امی، وہ میری ماں کے بعد میری دوسری ماں تھی، وہی امی بعد امی، میری ماں کے بعد میری دوسری ماں تھی۔ ست الرکب نے ابن حجر کو بنایا ہے۔ ابن حجر جیسی شخصیت امت کو ایسی ہی مائیں، ایسی ہی خواتین، ایسی ہی بہنیں دیا کرتی ہیں۔ عورت بہت عظیم ہوتی ہے، بہت عظیم ہوتی ہے جب وہ اپنا کردار ادا کرنے پر آئے، جب اپنا رول ادا کرنے پر آئے۔ چونکہ ہم بنات کے ادارے کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں اور ہماری بہت ساری بہنیں، رپورٹ میں جیسے بتایا گیا، مختلف شعبوں میں لے کر غالباً 29 بچیاں امسال سند فراغت یہاں سے حاصل کر رہی ہیں۔ بنات کے اداروں میں ایک بات میں کہنا چاہوں گا، یہ بڑی خیر و برکت والے ادارے ہیں۔ لڑکیوں کے مدارس سے ایسی ایسی بچیاں فارغ ہوئی ہیں جنہوں نے مدرسوں میں پڑھنے کے بعد سماج میں انقلاب لا لیا۔ کیسے انقلاب لایا؟ کہیں مکتب قائم کر کے، کہیں اپنی بستی میں چھوٹا سا مدرسہ قائم کر کے بڑا انقلاب لایا۔ شادی ہوئی، شوہر بے نمازی تھا، بے دین تھا، بے نمازی شوہر کو نمازی بنایا، بے دین کو دیندار بنایا۔ سسرال میں گئی، سسرال میں دینداری نہ تھی، اس خاتون کے، اس بہن کے جانے سے پورا سسرال دیندار بن گیا۔ ہماری مدارس کی پڑھی ہوئی بچیوں سے سماج کو، معاشرے کو واقعی بڑا خیر حاصل ہوا اور بڑا انقلابی کردار ادا کیا۔ لیکن وہیں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ بعض مدرسے ایسے ہیں یا بچیوں کے مدرسے سے فارغ ہو کر نکلنے والی بعض لڑکیاں ایسی ہیں جنہوں نے بنات کے ان اداروں کی نیک نامی کو داغدار بھی کیا۔ کیسے داغدار کیا؟ اچھا کردار نہیں پیش کیا۔ دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہیں، فیملی لائف میں سکسس نہ ہوئی، اپنے علم کو بہانہ بنا کر فیملی لائف میں ناکام رہی۔ کیسے ناکام؟ پردے کا بہانہ کر کے روم سے نکلتی ہی نہیں، نہ کچن جاتی ہے، نہ پکاتی ہے، کوئی کام نہیں کرتی پردے کا بہانہ کر کے۔ اور بعض جگہ یہ شکایت شوہر کو جاہل سمجھ کے، جاہل کی نظر سے دیکھنا اور خود کے اندر احساس برتری اور ایک طرح کا تعلی کا جذبہ، ہاں تقریر کرنے کے لیے کھڑا کرو، پہلی ہی تقریر میں کہے گی کہ ساس سسر کی خدمت کرنے کا اسلام میں کہیں حکم نہیں ہے، پہلی ہی تقریر میں کہے گی۔ ایسے کچھ کردار کی وجہ سے بنات کے یہ ادارے بدنام ہو رہے ہیں اور صورتحال یہاں تک پہنچی ہے، لوگ کہتے ہیں مولانا میرے بیٹے کے لیے کوئی رشتہ دکھائیے، اور بس مدرسے کی پڑھی بھی نہیں چاہیے۔ سمجھ رہے؟ ایسا ہو رہا ہے، واقعہ ہے۔ میں اپنی ان بہنوں سے کہوں گا جو امسال یہاں سے سند فراغت حاصل کر رہی ہیں یا آئندہ جو بھی ہماری بہنیں مدارس میں پڑھ رہی ہیں، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے اس تاثر کو ختم کرنا۔ جہاں آپ اپنی تعلیمی زندگی میں سکسیس ہیں، جہاں آپ اپنی دعوتی اور تبلیغی زندگی میں سکسیس ہیں، وہیں اپنی فیملی لائف میں بھی کامیاب ہو کے دکھاؤ۔ اپنے شوہر کے لیے مثالی بیوی بنو، اپنے باپ کے لیے مثالی بیٹی بنو، اپنے بچوں کے لیے مثالی ماں بنو، اپنی سسرال کے لیے مثالی بہو بنو۔ میں پچھلے دنوں ایک بات سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوئی اور شاید آپ میں سے بھی بہت ساروں نے پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، جانا ہوگا۔ سعودی عرب کا معاشرہ علمی اعتبار سے بہت اونچا ہے۔ وہاں بنات کے اداروں میں بھی نظام تعلیم اتنا مستحکم ہے، وہاں کے مدارس کا نصاب پڑھی ہوئی خواتین اتنی متمکن ہوتی ہیں، مجھے کہنے دیجئے ہمارے ملک کے شیخ الحدیث کو بھی ان کے سامنے بٹھا دیں تو شیخ الحدیث کا منہ بند ہو جائے گا۔ زبردست علم رکھنے والی خواتین۔ پچھلے دنوں ایک خاتون کا تذکرہ بہت عام ہوا سوشل میڈیا وغیرہ پہ، دکتورہ
حمدہ رویلی اس خاتون کا نام بتایا گیا. کیا خصوصیت ہے اس خاتون کی؟ 40 پر 3 سال عمر ہے. 40 پر 3 سال کی عمر میں اس خاتون نے پی ایچ ڈی کی ہے, ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے 40 پر 3 سال کی عمر میں. اچھا, اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں. جو اچنبے کی بات ہے وہ کیا ہے؟ اس خاتون نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی 40 پر 3 سال کی عمر میں, اور فیملی لائف کا یہ حال. اس خاتون کو 19 بچے, 19 بچے, 10 لڑکے اور 9 لڑکیاں. اس کا مطلب یہ ہے ڈگری بھی جاری ہے, تعلیم بھی جاری ہے, اور ہر سال ایک بچے کی ولادت ہو رہی ہے. سلام کیجئے اس خاتون کے حوصلے کو, سلام کیجئے اس خاتون کے صبر کو. عورت جب صبر کرنے پہ آتی ہے وہ ایسا صبر کرتی ہے کہ مرد بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. عورت جب حوصلے دکھانے پہ آتی ہے, چٹانوں جیسے حوصلے وہ دکھاتی ہے. ایسی عورتوں کو سلام ہے. 19 بچے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری اس نے کی ہے. کون کہتا ہے کہ یہ صنف نازک ہے؟ جس نے بھی عورت کو صنف نازک کا ٹائٹل دیا ہے وہ جب ان جیسی عورتوں کو پڑھے گا تو سوچے گا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے کہ اس کو صنف نازک کا نام دیا. کیا مطلب؟ وہ اپنی تعلیمی زندگی میں بھی کامیاب رہی, اپنی دعوتی زندگی میں بھی کامیاب رہی, وہیں شوہر کے لیے مثالی بیوی بنی, بچوں کے لیے مثالی ماں بنی, سسرال کے لیے مثالی بہو بنی. آج میری محترم ماں بہنوں اور وہ بہنیں جو مدرسے سے فارغ ہو کے نکل رہی ہیں, آپ کے آگے یہی چیلنج ہے, یہی چیلنج ہے. پڑھنے کے بعد, لکھنے کے بعد, فراغت کے بعد اپنی فیملی لائف میں سکسس ہو کے دکھانا. ہوشیار, فیملی لائف میں ناکام نہ ہونا, شوہر کی نافرمان نہ بننا, بچوں کی ذمہ داری سے سبکدوش نہ ہونا, سسرال والوں کے ساتھ کوئی ایسا ویسا سلوک نہ کرنا. یہ ایک چیلنج ہے جو مدارس میں پڑھنے والی بچیوں کو فیس کرنا ہے, اور فیس کر کے یہ جو تاثر عام ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ کہنے لگے کہ مدرسے کی پڑھی ہوئی نہیں چاہیے, اس تاثر کو ختم کرنا ہے. محترم ماں بہنوں, ہم سب قرب قیامت کے زمانے میں جی رہے ہیں, اور قرب قیامت وہ زمانہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے بہت سارے فتنوں کا تعلق خواتین سے بتایا ہے کہ قیامت کے قریب جو فتنے ہوں گے وہ فتنے حلقہ خواتین میں اٹھیں گے, خواتین میں پیدا ہوں گے. آپ نے کہا قیامت کے قریب جزیرہ عرب میں بھی شرک لوٹ آئے گا. پیارے نبی نے جس جزیرہ عرب کو شرک سے پاک کیا تھا, آپ نے پیشن گوئی فرمائی قیامت سے پہلے جزیرہ عرب میں بھی شرک لوٹ آئے گا. اور جب وہ پیشن گوئی آپ نے فرمائی تو کیا کہا؟ آپ نے خواتین کا تذکرہ کیا. آپ نے کہا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ قبیلہ دوس کی عورتیں ذی الخلصہ نامی بت کا طواف کرنے نہ لگ جائیں. زمانہ جاہلیت کا بت تھا یہ. قبیلہ دوس عرب کا مشہور قبیلہ تھا, وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا. پیارے نبی فرما رہے قیامت سے پہلے شرک لوٹے گا, اور شرک کے فتنے میں عورتیں بہت زیادہ ملوث ہوں گی. کیوں؟ اپنی کم علمی کی وجہ سے, علم سے دوری کی وجہ سے. اس لیے محترم ماں بہنوں, پڑھو 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 اور اپنے آپ کو بچاؤ ان فتنوں سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت فتنہ بے حجابی کا تذکرہ کیا. ہماری کسی بچی نے اپنی تقریر میں بھی ذکر کیا صنفان من اہل النار من امتی لم ارہما. اس میں سے آپ نے فرمایا ونساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت لا يرحن رائحة الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. بے حجابی کا فتنہ, بے پردگی کا فتنہ, اور پیارے نبی نے ایسی عورتوں کو جہنمی قرار دیا. تو قیامت, قرب قیامت کے بہت سارے فتنے ایسے ہیں جو عورتوں سے جڑے ہوئے ہیں. ہوشیار, ان فتنوں میں خود کو ملوث نہ کرنا. اللہ سے استقامت مانگا کرو, دعاؤں کا سہارا لیا کرو, رب العالمین سے مناجات کرو. کہو کہ اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني السيئة لا يصرف عني السيئة إلا أنت. اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق دے دے, کہ اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق تو ہی دے سکتا ہے. اور اے اللہ برے اخلاق سے مجھے بچا لے, کہ برے اخلاق سے تو ہی مجھے بچا سکتا ہے. اور میری ماں بہنوں,
آخری بات جسے کہہ کر میں اپنی گفتگو کے اختتام پہ آتا ہوں، ایک صفت ہے تمہاری، اس کی حفاظت کر لو. اس ایک صفت کی حفاظت ہو جائے گی، تم اپنا بہت کچھ محفوظ کر جاؤ گے. وہ ہے صفت حیا، صفت غیرت. اپنی شرم کی حفاظت کرو، اپنی حیا کی حفاظت کرو، اپنی غیرت کی حفاظت کرو. الحیاء لا یأتی الا بخیر. یہ زمانہ، یہ حالات، یہ ماحول جس میں ہم جی رہے ہیں، بے حیائی کا زمانہ ہے، بے شرمی کا زمانہ ہے، بے غیرتی کا زمانہ ہے. شرم رخصت ہوتی رہی، حیا رخصت ہوتی رہی، غیرت دفن ہو چکی ہے. صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی، ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھتا ہے، رشتہ دیکھ کر اپنی بیٹی سے مشورہ کرتا ہے کہ بیٹی دیکھ، میں نے تیرے لیے ان صفات کا حامل لڑکا دیکھا ہے، یہ رشتہ منظور ہے کیا؟ جب باپ پوچھتا ہے تو بیٹی خاموش رہتی ہے، نہ وہ ہاں کہتی ہے نہ وہ نہ کہتی ہے، خاموش رہتی ہے. صحابہ نے نبی سے پوچھا کہ جب ایک باپ اس طرح اپنی بیٹی سے پوچھے اور بیٹی خاموش رہے، اللہ کے نبی کیا سمجھے ہم؟ پیارے نبی نے کہا سمعت و اذنها سکوت و اذنها. اس کی خاموشی کو اس کی رضامندی سمجھ جاؤ. اسے ہاں کہنے میں شرم روک رہی ہے، حیا روک رہی ہے، وہ ہاں کہنے میں شرما رہی ہے. خاموش ہے تو سمجھ جاؤ کہ رشتہ منظور ہے، آگے بڑھاؤ. یہ حیا کا معیار تھا 1400 سال پہلے. آج کی بے حیائی کا حال کیا ہے؟ ہاں، خود لڑکا منتخب کرتی ہے کالج لائف میں، اسکول لائف میں، پورے خاندان سے فائٹ کرتی ہے، ایسے ویسے لڑکے کو پسند کر لیتی ہے جو اس کے لیے کفو نہیں، برابر کا نہیں ہے، گھٹیا قسم کے لڑکے کو منتخب کر لیتی ہے. باپ سمجھا رہا ہے، ماں سمجھا رہی ہے، پورا خاندان سمجھا رہا ہے کہ بیٹا یہ صحیح نہیں ہے، اس کا اسٹیٹس صحیح نہیں ہے، اس کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے. پورے خاندان سے فائٹ کرتی ہے. یہ اکیلی ایک طرف، پورا خاندان ایک طرف، اور پوری بے شرمی سے کہتی ہے کروں گی تو اسی سے کروں گی، نہیں تو مر جاؤں گی. ہاں، ایسے زمانے میں ہم نے آنکھ کھولی ہے اور ایسے زمانے میں ہم جی رہے ہیں. اپنی حیا اور اپنی غیرت کی حفاظت کرو. غیرت بہت بڑی چیز ہے. یہ ضمیر کا بحران ہے، یہ غیرت کا بحران ہے، یہ بے شرمی کا بحران ہے. اور اس کے اولین ذمہ دار کون ہے جانتے ہیں؟ اس کے اولین ذمہ دار وہ ہیں جنہیں شریعت نے ولی کہا، اولیاء کہا. ولی کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ولی جسے کہتے ہیں، ولی کون ہوتا ہے؟ ولی باپ ہوتا ہے، ولی چچا ہوتا ہے، ولی تایا ہوتا ہے، ولی دادا ہوتا ہے، ولی چچا زاد بھائی ہوتا ہے. نا، ولی کسے کہتے ہیں؟ کیا ولی کی ذمہ داری صرف یہ مجلس نکاح میں، دفتر میں ولی کی جگہ اس کا نام آ جائے، بس یہ ذمہ داری ہے؟ نہیں. ولی اسے کہتے ہیں جس کی ذمہ داری بنتی ہے بچپن سے اپنی بیٹی کی آبرو کا محافظ بنا رہے، اس کی غیرت کا محافظ بنا رہے، اس کی حیا کا محافظ بنا رہے، اس کی جوانی کی حفاظت کرے، جب تک کہ شرعی طریقے سے اس کے ہاتھ کو کسی لڑکے کے ہاتھ میں تھما نہ دے. ایک سرمایہ کے طور پر، ایک دولت کے طور پر اپنی گھر کی خواتین کی آبرو کی حفاظت کرنا، اور وہ جس کی امانت ہے اس کے حوالے شریعت کے طریقے کے مطابق کرنا، یہ ولی کی ذمہ داری ہے. آج کے ولی ولی نہ رہے، ولی کا مفہوم سمجھا نہیں. ہاں، اکبر الہ آبادی کی وہ بات 1000 بار ہم نے سنی، بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. نسأل اللہ السلامت والعافیہ. میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے انہی چند نکات پر ختم کرتا ہوں. رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے اور مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جس طرح اس نے آج ہمیں یہاں دین کے حوالے سے جمع کیا ہے، کل روز قیامت رب العزت ہم سب کو، آپ سب کو اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے. اللہم آمین. اور یہ جو ادارہ ہے جامعۃ الصفہ الازہریہ للبنات، اللہ اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے، اس کے منتظمین اور ذمہ داروں کو حوصلہ، ہمت اور توفیق عطا کرے. جو بچیاں ان سال فارغ ہو رہی ہیں اور آئندہ بھی فارغ ہوں گی، ہر بچی کو اللہ امت کے حق میں ایک سرمایہ بنائے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.